بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. جس کو صدیق صدیق خود خدا نے کہا، جس کو صدیق صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، نبی کا جو ہے یار وہ صدیق صدیق ہے، جو نہیں مانتا وہ زندیق زندیق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت، محسن اعداء، دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے. پیارے 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 دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں، معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ خطبہ جمعہ دا، درس و تدریس دا، تعلیم و تعلم دا جو سلسلہ شروع ہے الحمدللہ، انہوں اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. جناب دا تشریف لے آنا، سماعت فرمانا، میرے جیسے ادنا جے طالب علم دا بیان کرنا، اللہ سونا سانو سارے انو سننے سنانے دے بعد عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے نال مستند مواد صحیح سند نال مستند قسم دا مواد اللہ دی مہربانی نال جناب دی خدمت اندر پیش کیتا جاندا ہے. آج سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا حضرت علی فرماندے نے مینوں یقین سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف لے آ جانے تو بعد حضرت ابو بکر خلافت واسطے نامزد کیتے جان گے. کیوں جو پیارے نبی نے میں سنیا بارہا بات ارشاد فرمائی کہ میں آیا اور ابو بکر عمر آئے، میں فلاں جگہ تے گیا ابو بکر و عمر گئے، میں فلاں جگہ تے داخل ہویا ابو بکر و عمر داخل ہوئے. سبحان اللہ، یہ ترتیب میرے نبی نے پوری زندگی دے اندر بارہا بیان فرمائی. اس ترتیب نال جی خلافت انہاں دے حصے اندر آئے گی. لہذا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پیاری سیرت اسلام لے آنے تو قبل بھی حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے اسی شرک جیسیاں ادو میں اسی یہ ہو جے عمل نہیں کر دے سن. اللہ نے سلیم الفطرت انسان بنایا تے صدیق اکبر نو بنایا. جس طرح نبیاں دے نبی تے نہ بن سکے صحابہ مگر نبوت دے گواہ بن سکے ماشاءاللہ نبوت دے گواہ صحابہ نے. جس طرح میرے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمایا سی لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر نو نبی ہونا چاہیے سی. اے تے سارے دے سارے ان صفات دے حامل سن. اگر نبوت دا سلسلہ جاری رہندا صدیق نو نبی ہونا چاہیے سی، فاروق نو نبی ہونا چاہیے سی، سیدنا عثمان و علی نو نبی ہونا چاہیے سی. لیکن اے سلسلہ نبوت اے سارے دا سارا قطعی طور تے دروازہ بند
بند ہو گیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے نبی آخری نبی نے، ختم النبوت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی گئی۔ ادھر ویکھنا، توجہ فرمانا ذرا، میرے اور تو آڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد، آواز آوے بادرہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ فرما دیا نے رات، اندھیری رات میں اپنے حجرہ مبارکہ دے باہر لیٹی ہوئیاں، یعنی حجرہ مبارکہ دے نال سے اندر تھوڑی جی جگہ اوپن، او دے اندر میں لیٹی ہوئی، آسمان اونے نظر پئی، ستاریاں نال آسمان بھریا ہویا نظر آیا، اندھیری رات اندر زیادہ روشن ستارے لگ دے نے، آسمان ستاریاں نال جگمگ جگمگ کر رہے گئے، لا تعداد ستارے نظر آئے۔ حضرت عائشہ اللہ دے نبی کو پوچھ دیاں، ویکھو کتنی پیاری سوچ ہے، کتنا پیارا اس سما جناب بنایا سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کر دیا نے آقا جی کوئی بندہ اجدہ بھی ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں جتنیاں ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرما دیاں میرے ذہن اندر بات کہ میرے ابے ابو بکر دا نام آئے گا۔ اللہ دے نبی فرمایا عائشہ عمر اوے جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں نالوں می بد نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ویر گل تے سنیا جے، حضرت عائشہ دے چہرے دے تاثرات پڑھ کر کے میرے نبی نے فرمایا عائشہ تو سمجھ دی ہوئیں گی تیرے ابے ابو بکر دا نام نہیں آیا، تیرے ابے ابو بکر دی ایک اور رات غار والی عمر دی ساری زندگی نالوں بھاری ہے۔ میں تے نہیں عمر نے کیا سی ابو بکر سودا کر لے، میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لے لے، ایک نیکی غار والی مینوں دے دے۔ سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے ویر ادھر توجہ فرمانا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی کسے معاملے دے اندر کسے بات اندر سیدنا ابو بکر عمر آپس اندر بول چال ہو گئی، آپس اندر میں تو ہو گئی تھوڑے جے کسے مسئلے دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ سخت بات کی تھی، سخت بات ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اے جے دل دی نرمی، تھوڑی دیر بعد صدیق نے خیال کیتا، انہاں دے ذہن اندر بات آئی صدیق غلط کیتائی، سخت جملہ نہیں بولنا چاہیے دا سی۔ احساس ہویا نا، احساس ہویا اپنی غلطی دا، گئے جا کے سیدنا عمر دا دروازہ کھٹکھٹایا، معافی منگن واسطے جا رہے۔ سبحان اللہ۔ فوری طور تے 3 دن نہیں گزر دیتے، 3 سال گزر جاندے نے۔ ہاں جی مسلمان پر آنو پاگے، بلکہ سگے بھائی نو نہیں بلاندے۔ بس جی ساڑی کلیش ہو گئی، ساڑی چپکلش ہو گئی ہے، بندہ پچھے کلیش تے ہو جاندی ہے۔ اللہ والے ہو یہ کوئی بعید بات نہیں، کوئی آپس اندر تھوڑی بہتی اونچ نیچ بات گل بات ہو جاندی ہے، سخت باتاں صحابہ جو گئیاں ویکھ لو۔ تے پھر یہ مطلب یہ تے نہیں کہ موراں ہی لگ گئیاں کفر دیاں ساری زندگی واسطے، نا ویکھو اس سے ویلے احساس ہویا سیدنا ابو بکر گئے اور آ کر کے جناب جا کے دروازہ سیدنا حضرت عمر دا کھٹکھٹایا، کو جواب آیا من دکل باب، جی کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ انا ابو بکر، میں ابو بکر ہاں۔ عمر کتھے؟ عمر گھر وچ نے؟ نہیں عمر تے گھر اندر موجود نہیں۔ حضرت ابو بکر سدھے پیارے نبی کو لے پہنچ گئے، ویکھیا تے عمر بھی اوتھے موجود نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عرض کردے نے سونیاں میری تے عمر دی کو گل ہو گئی اور میں سختی نال گل کی تھی، حضرت عمر ناراض ہو گئے، میں جا کے معافی منگی،
حضرت عمر مکولو معافی منگدا پیا، حضرت عمر انکار کر دے پینے، معافی نہیں دے رہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا، اللہ دے نبی چہرہ سرخ ہو گیا غصے نال۔ حضرت ابو بکر فرما دینے مینوں انج معلوم ہویا کہ اللہ دے نبی عمر نو ڈانٹن گے، حضرت عمر تے ناراض ہون گے۔ حضرت ابو بکر میرے نبی دے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھ گئے، ادب نال دوزانو ہو کے نا، ہے جی جناب گوڈے مودے مار کے دوزانو ہو کے میرے نبی دے سامنے بیٹھ گئے۔ عرض کر دینے اللہ دی قسم یا رسول اللہ، اللہ دی قسم غلطی میری سی۔ آہا اللہ اکبر اللہ، کہ بھائی عمر نو ڈانٹ نہ پوے، اللہ دے نبی خفا نہ ہو جان، حضور ناراض نہ ہو جان کدھر حضرت عمر تے۔ فوری دینے جلدی نال آپ بول پے، میرے نبی چے جائے کہ عمر نال کوئی بات کر دے، میرے پیارے نبی دے سے آبی ابو بکر آپ بول پے، عرض کر دینے واللہ اللہ دی قسم سونیاں۔ اے حدیث کیڑی کتاب دی ہے؟ بخاری شریف دی حدیث ہے جڑی میں سنا رہا۔ ہاں ہاں اے میں نہ کوئی گل کہانی کدھروں لے کے آ گئے پھڑ کے، نہیں نہیں نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر فرما دے میں اللہ دی قسم اٹھا کر کے آکھیا سونیا غلطی میری سی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، اللہ اکبر اللہ، کتنا پیار میرے نبی نو ابو بکر نال۔ اللہ دے نبی فرما دے نے لوگو، اللہ نے مینوں تہاڈی طرف نبی بنا کے مبعوث فرمایا، تسی سارے لوگاں نے میری تکذیب کی تھی، ابو بکر صدیق میری نبوت اور رسالت دی تصدیق فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی سونے فرمایا تسی سارے مینوں چھٹلا رہے سو، ابو بکر میری نبوت رسالت دیاں تصدیقاں فرما رہے سن۔ ابو بکر ہوئے جن نے اپنے مال اور جان نال سب تو پہلے میری نصرت اور تائید فرمائی ہے۔ میرے نبی فرما دینے فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صاحبی، اللہ دے نبی فرما دینے مرتین، یہ دو مرتبہ میرے نبی نے الفاظ بولے فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صاحبی۔ اللہ دے پیارے نبی فرما دے کیا تسی میری خاطر میرے دوست نو صاحبی، میرے دوست، میرے رفیق، میرے بیلی، میرے یار، میرے دوست، میرے رفیق، میرے صدیق نو ستانا نہیں چھڑو گے؟ کیا میری خاطر حل انتم فحل انتم تارکو لی، کیا میری وجہ کر کے میری خاطر صاحبی میرے دوست نو تارکو نہیں چھڑو گے ستانا؟ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اے صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی حضرت ابو بکر صدیق نو ستاوے گویا کہ انہوں نے میرے نبی نو ستایا، میرے نبی نو پریشان کیتا، الغرض سب کچھ ہونے دے باوجود سیدنا ابو بکر کر دے سونیا غلطی میری سی، لیکن ابو بکر دیاں نیکیاں اتنیاں زیادہ نے، اتنیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں ہی نہیں تصور ہوندیاں۔ میرے نبی نے اے دے باوجود بھی فرمایا فَحَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي۔ میرے استاد جی ہوندے نا، یہ جملہ بول دے تے ہو سکتا ہے 50 واری 100 واری بولی جاندے،
خطیب ایشیا انہوں نے فبدا سی اسی 2 نہیں 3 واری 4 واری کو گل کر لگے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی نے اتنی بات دل نو لائی. کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق دا نام نامی اس میں گرامی کی سی کی اس میں گرامی عبداللہ. کیوں جی کی نام سی بولو؟ عبداللہ بن عثمان بن عامر. جی عبداللہ حضرت ابو بکر دا نام، کنیت ابو بکر، لقب صدیق اور عتیق. 2 لقب سن، عتیق بھی لقب، صدیق بھی لقب. سیدنا ابو بکر صدیق دا تے نسب نامہ مرہ بن کعب لوئی تے میرے نبی نال جا ملدا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نسب نامہ شجرہ نسب میرے نبی دی لڑی نال مل گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ترمذی شریف دی صحیح سند نال حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے سیدنا ابو بکر میرے ابا جی پیارے آقا دی خدمت اندر، پیارے محبوب دی خدمت اندر حاضر ہوئے تے میرے نبی نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار. فرمایا ابو بکر اللہ دی طرفوں آزاد کردائیں، یعنی آزاد کر دیتا گیا ہے تینوں من النار، جہنم دی آگ تو آزاد ابو بکر. عتیق میں نا آزاد کردہ. سبحان عتاق اللہ، عتاق اللہ. حضرت عتیق دے ابو بکر دے بارے اندر فرمایا انت عتیق اللہ من النار. ابو بکر اللہ کی طرف سے تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ. ایسا ابو بکر صدیق. ادھر ویکھنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی معراج والی رات اللہ دے پیارے نبی آسمانہ پار گئے. معراج والی رات میرے نبی 7 آسمانہ پار عند سدرۃ المنتہی. میرے نبی نے جنت دی سیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جنت دی سیر کرائی. رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر میرے نبی اتنی دور دا سفر کر کے واپس بھی آ گئے. بات مشہور ہو گئی ابو بکر صدیق تک پہنچن تو پہلے یہ کن سنیاں کرن والے، کن سوئیاں لین والے، اے جناب یہ تو انہوں پہلے علم ہو گیا ہے. میرے نبی نے بات کیتی ہے. ادھروں ابو جہل نو پہلے علم ہو گیا. سب تو پہلے ابو جہل دوڑیا 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 ابو بکر دے کول گیا. کہندا ابو بکر کسے گل دا پتہ چلے آئی نہیں؟ کوئی بندہ انج آکھے کہ میں راتوں رات دے تھوڑے جے حصے اندر گھنٹے ادھے اندر یا بد گھٹ تھوڑا جا رات دا حصہ اودے چ میں 7 آسماناں تو پار گیا ہے جی. پار 7 آسماناں تو پار ہو کے فلکاں تو پار ہو کے آ گیا. اتھے بھی عجب نظارے ویکھے تے اتھے جنت دی سیر کیتی تے پھر واپس بھی آ گیا تھوڑے جے وقت اندر. کیا انج ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انج آکھے صدیق نے آکھیا انج تے ہو سکتا ہی نہیں. اگر کوئی آکھے تے انج نہیں ہو سکتا. وہ کہن لگے ابو جہل کہندا ہے پھر تیرا یار تیرا بیلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکھ رہے نے، محمد کہہ رہے نے کہ میں انج. تے صدیق نے اوتھے کھڑوتے ہی کیا
ابو جہلا جی میرے پیارے محبوب آقا محمد کہہ رہے ہیں تے گل ایویں ہی ہے بالکل سچی، پھر جا بھی سکتے نے تے آ بھی سکتے، کیونکہ میرے نبی دی زبان چو کدی جھوٹ نکلیا۔ حضرت ابو بکر نے تصدیق فرمائی، اتھو لقب حضرت ابو بکر دا صدیق رکھ دیتا گیا، صدیق لقب پہ گیا۔ تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک اعزازی لقب بھی ہے، انہاں نو اعزازی شیلڈ ملی ہے، شیلڈ ایسی شیلڈ ملی ہے کہ جڑی عرش والے اللہ نے انہوں قرآن بنا چھڑیا، سبحان اللہ۔ وہ شیلڈ پتہ بھی کیڑی ہے؟ میں سورۃ توبہ دی آیت نمبر 40 دا کچھ حصہ تلاوت کیتا، دیکھیں آجے ذرا وہ شیلڈ کس طرح دی ملی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سونے نے دیکھنا ذرا، ہاں جی بات وال توجہ کرنا، دھیان کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑی اعزازی شیلڈ ملی ہے، نبی دے دوست ہونے والی، صاحب ہونے والی، صاحب دا لقب، ساتھی دا لقب، دوست دا لقب، یہ عرش والے اللہ نے دیتا ہے جی۔ کدوں دیتا ہے؟ قرآن کہندا ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، فرمایا اگر یہ لوگ نہیں تو ہاڑے نال مدد کر دے، نہیں چلنا چاندے تے نہ صحیح، فقد نصرہ اللہ، اگر یہ لوگ تو آڈی مدد نہیں کر دے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ تو آڈی مدد ضرور کرے گا۔ فقد نصرہ اللہ، ہیں جی فقد نام ہی آندہ، اللہ یہی کہہ دیندہ نصرہ اللہ، اللہ تو آڈی مدد کرے گا۔ اللہ او دی یعنی دی ضمیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ال جا رہی ہے، اللہ او دی مدد کرے گا نہیں، لیکن اللہ سونے نے کمال درجے دا انداز اختیار کیتا گل نو پکیاں کرنے واسطے۔ فقد فا اور قد آیا، اللہ ضرور بھی ضرور مدد کرے گا او دی کہ دی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر اللہ کریم نے فرمایا سوڑیاں اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ سونے نے فرمایا جدو کافرانے تو آنو کڑے آئے مکہ مکرمہ دے بچوں، اذ اخرج الذین کفروا، جدو کافرانے انہوں نکالیا کنانو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت اللہ جو یعنی حرم پاک حرم مکہ جو کڑے آئے مکہ مکرمہ چھوڑنے تے مجبور کر دیتا ہے جی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جدو ایک دوسرے نو آخرے آسی غار دے اندر، جدو دومیں غار چلنا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب دونوں میں سے ایک دوسرے کو جب غار میں تھے کہہ رہا تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا معنا معنا، یہ
ابو بکر حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر پریشان سن. حدیث پاک اندر بھی آندا ہے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دے سفر اندر رفیق سفر حضرت ابو بکر صدیق نے غار ثور دے اندر 3 دن تے 3 راتاں چھپے رہے. حضرت پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی جھولی اندر سار رکھ کے میرے نبی آرام فرما رہے نے. ادھروں دشمن غار دے دانے دے اتے غار دے منہ تے پہنچ گئے, انہاں دے پیر نظر آ رہے نے. اللہ غار دے منہ تے پہنچ گئے. حضرت ابو بکر صدیق عرض کردے نے یا رسول اللہ اگر وہ اپنے پیران دے نیچے تو ویکھن, پیران دے تھلیوں پیران دے قریب تو اپنیاں نظراں کر کے ویکھن اساں تے ویکھ لین گے, اسی پکڑے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نو اپنا فکر ہی نہیں سی, انہاں نو فکر سی میرے پاک محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں جی قرآن بھی اس بات دی گواہی دیندا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہوئے, ڈر میرے نبی دا, میرے نبی دے بارے دے اندر غم کر رہے نے. ابو بکر میں ایک جمعے اندر دسیا سی سال دے کسے جمعے اندر کہ حزن دوسرے واسطے تے خوف دا لفظ اپنے واسطے بولیا جاندہ ہے. اپنے واسطے ڈر ہوئے تے لفظ خوف بولیا گیا ہے, اور دوسرے واسطے بندہ خوف محسوس کرے دوسرے دا ڈر محسوس کرے اوتھے قرآن پاک دا لفظ حزن بولیا گیا. حزن ٹھیک ہے نا, ایتھے بھی ایک ہوئی لفظ بولیا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما, ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما. ابو بکر انہاں 2 بندیاں دے بارے چ تیرا کی خیال ہے جنہاں دے نال تیسرا اللہ ہووے. اے بخاری شریف دے الفاظ جی, قرآن نا قرآن ایویں تے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ, جب کہہ رہا تھا کہنے والا اپنے ساتھی کو, اپنے صاحب کو, اپنے دوست کو. کنوں آکھیا گیا دوست ساتھی صاحب؟ ابو بکر نو کیا گیا. کہنے والے کون نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی اپنے دوست ابو بکر نو آکھ رہے نے. حدیث دے الگ حدیث وضاحت آئی, ادھر قرآن دی آیتاں لا تحزن ابو بکر میرے بارے چ غم نہ کھا, غم نہ کر, میرے بارے چ پریشان نہ ہو. ان اللہ معنا, اللہ ساڈے دعا دے نال, ساڈے دعا دے نال. جی 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 میرے پیارے ویر, اس واسطے تے میں عرض کردا جا رہا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے نبی دے صحابی مستدرک حاکم دی روایت, مسند احمد دی روایت صحیح سند نال, حضرت طلحہ بن عمر, طلحہ بن عمر کون؟ طلحہ بن عمر, طلحہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی کہندے نے, بیان کر دینے کہندے نے ایک دفعہ اصحاب صفا جان دے ہو, مدینہ منورہ اندر چبوترا جا بنایا اسی صفا انہوں کہہ دے رہے اچھی جگہ نو, اتھے بیٹھ کے میرے نبی دے اصحاب قرآن دی حدیث دی تعلیم حاصل کرتے سن, حدیثاں یاد کرتے سن, نبی کو سنیا ہوئی باتاں قرآن پاک یاد کرتے سن. گویا کہ یہ پہلی یونیورسٹی سی
ہیں جی مسجد نبوی دے اندر مدینہ یونیورسٹی سب تو پہلی یہ سی جڑے اصحاب صفا سن، وہ دے پہلے سٹوڈنٹ پہلے طالب علم اصحاب صفا. اصحاب صفا نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھانے دے بارے اندر شکایت کیتی، حضرت کھانا نہیں ملدا، بھکھاں ستا چھڑیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی شکایت سن کر کے فرمایا، سنو صفا والیو، اصحاب صفا والیو سنو، میں اور میرا اے ساتھی تو مراد کون؟ بولو بولو. میں اور میرا اے ساتھی یعنی ابو بکر، انہاں تے مسلسل 18 دن اور رات انج دے گزرے، سوائے پیلو دے ترش دے کچے پھل تو علاوہ کوئی چیز کھان واسطے موجود ہی نہیں ہوئی، کوئی نہیں لبی چیز، کوئی چیز نہیں مل سکی. ہاں جی 18 دن رات کچے تے کھٹے پیلو درخت دا پھل. اللہ 18 دن گزر گئے، راتاں گزر گئیاں. میرے نبی نے بات ارشاد فرمائی، میں اور میرا ساتھی ہیں جی انہاں دو چیز، انہاں کچے پیلو دے درخت دے پھل، کچے کھٹے پھل کچے، انہاں تو علاوہ دسترخوان تے کھان واسطے چیز ہی کوئی نہیں ہوندی سی. 18 دن رات انج دے گزرے. اندازہ لگاؤ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ سلمہ بنت سخر، السابقون الاولون، یعنی پہلے ابتدا اندر اسلام لے آنے والیاں دے اندر شامل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ماجدہ، انہاں دے والد عثمان بن عامر جنہ دی کنیت ابو قحافہ سی. ابو قحافہ انہاں دی کنیت سی، نام حضرت ابو بکر صدیق دے والد گرامی دا عثمان بن عامر. مکہ فتح ہویا، فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر اپنے بوڑھے باپ ابو قحافہ نو میرے نبی دی خدمت اندر لے آئے، اسلام قبول کرنے واسطے، کلمہ پڑھان واسطے لے آئے. ہن تے ابو قحافہ نو بھی ہاں جی شیشہ ہو گیا، کیوں جی گل کھل گئی کہ اے نبی سچا ہے، اسی ایویں ساری زندگی دور رہے ہیں حضرت تو، اے نبی سچا ہے. کلمہ پڑھن واسطے جناب تشریف لے آئے عثمان بن عامر. ابو قحافہ بوڑھے سن اس وقت. حضرت ابو بکر اپنے والد گرامی نو میرے نبی دی خدمت اندر لے کے آئے. میرے نبی نے ویکھ کر کے فرمایا، بزرگانو گھر اتے ہی ٹھہرا دین دے، گھر اندر بزرگ رہندے اسی آپ آ جاندے. واہ سونے مدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر دی عظمت دی خاطر فرمایا کہ ابو بکر میرا اتنا پیارا ہے کہ ابو بکر نے تکلیف کیوں کی تھی؟ اے بزرگانو بابے اورانو میرے کو لے کے آئے نے، گھر اندر ہی ٹھہران دے، گھر اندر انہاں نو بٹھان دے، میں محمد آپ چل کے ابو بکر دے گھر چلا جاتا. سبحان اللہ، سبحان، کتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی فضیلت ہے. تے اس وقت ابو قحافہ اسلام لے آئے، کلمہ پڑھیا. اللہ دے نبی نے ویکھیا ایک گھاس ہوندا سی سفید رنگ دا، تے ابو قحافہ دی داڑھی اتنی سفید نظر آ رہی ہے. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں رنگ دیو، کسے رنگ اندر رنگ دیو ہیں جی داڑھی نو، تے فل سیاہ رنگ تو اجتناب کرے آجے. اے میرے نبی دا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مکس کر کے رنگ تسی لگا سکتے ہو داڑھی نو. الغرض میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہیں جی صحابی جناب بن گئے ابو قحافہ بھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی عثمان بن عامر ہیں جی اے مسلمان ہو گئے فتح مکہ والے دن. اے گال یاد رکھو، سیدنا صدیق اکبر دیاں 4 بیویاں، گل سمجھے جے 4 بیویاں، قتیلہ بنت عبد العزا پہلی بیوی، دوسری بیوی ام رمان بنت عامر، تیسری بیوی حضرت ابو بکر صدیق دی اسماء بنت عمیس،
حضرت جعفر تیار جدو شہید ہوئے نے، پھر اسماء بنت امیس نال حضرت ابو بکر نے نکاح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جی چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ، 4 بیویاں، انہاں 4 بیویاں چو حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ نے بیٹے بھی 3 عطا فرمائے تے بیٹیاں بھی 3 عطا فرمائیاں، یعنی یہ 6 دی تعداد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اولاد سی۔ ہاں جی جناب، اور اسی طریقے نال بخاری شریف دی حدیث سماعت فرما دے جانا تے ایمان ہی تازہ ہو جان گے۔ یقین جانو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں قریش مکہ تے کافران دے ستانے دی وجہ کر کے انہاں نے اتنا ستایا، اتنا تنگ کیتا حضرت ابو بکر صدیق نو۔ پیارے ابو بکر مکہ چھوڑ کر کے جا رہے نے، منہ کر لیا کسی پاسے، جاواں گا اللہ دی توحید اور نبی دی رسالت دے ڈنکے بجاواں گا، کدھر کلیاں ہو کے اللہ دی عبادت کر لانگا، تے عبادت ہی نہیں کرنے دیندے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کے نا ہجرت دے ارادے نال باہر نکلے۔ اگوں کافراں دے سردار ابن التغنا ملے، بخاری شریف دی حدیث میں دسیا ہے، ابن التغنا ملے، کہندے نے ابو بکر کدھروں منہ کیتی جاندے ہو سونے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے، ابن التغنا اے تیری قوم مینوں مکے اندر رہن نہیں دیندی، تے لہٰذا میں نکل کر کے جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، کدھرے جاواں گا تے اللہ دی عبادت ہی جی سکون نال عبادت کراں گا، یہ تے نماز ہی نہیں پڑھن دیندے، یہ تے عبادت بھی نہیں کرن دیندے، مار کوٹائی تے آ جاندے نے۔ ابن التغنا راہ ڈک کے کھڑا ہو گیا، کہندا ہے ابو بکر تیرے جیسا بندہ نہ تے مکے چو نکالیا جا سکتا ہے تے نہ آپ نکل کے جا سکتا ہے۔ کڈیا بھی نہیں تینوں کوئی جائے گا، کوئی کڈے گا بھی نہیں تے کوئی آپے بھی نکل کے تینوں جان دینا نہیں، نکل کے جائے گا تے جان دینا نہیں۔ ایڈا اچھا بندہ نال جا کے کہندے نے کافرانو ابو بکر دے بارے دے اندر او الفاظ بولے جڑے سیدہ خدیجہ نے میرے نبی واسطے الفاظ بولے سن۔ جدو میرے نبی نو ستایا گیا، میرے نبی نو زخمی کیتا گیا، لوگو لوہان کیتا گیا، میرے نبی آگدے سن خدیجہ زملونی زملونی زملونی، خدیجہ میرے تے کمبل پوا، میرے تے چادر اڑا، میں نو کچھ ہو چلے آئی، خشیت علی نفسی، میں نو اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے۔ یہ کوئی الفاظ جڑے خدیجہ نے بولے، انکا لتصل الرحیم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ ابو بکر تو لوگاں دا بوجھ اٹھانے والا ہیں جی جناب، جڑے یتیم تے بے سہارا لوگ نے انہاں دے غم بانٹنے والا، صدیق مہمانہ دی مہمان نوازی فرمانے والا، او جڑے حق والے نے حق والیاں دی امداد کرنے والا، حق والیاں دے نال انہاں دی سپورٹ کرنے والا، ایڈا اچھا بندہ تے لبدا نہیں پورے شہر اندر صدیق تو نہیں چھڑ کے جا سکدا۔ ابن التغنا حضرت ابو بکر صدیق نو واپس لے گئے، یہ کوئی الفاظ بول دے نے، کہندے نے ابو بکر تو تے یہو جہا انسان ہے، ہیں جی اے واپس لے گئے جا کے کہندے نے لوگو اور تانوں کوئی سوچنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، یہو جے بندے نو جڑا لوگاں نال صلہ رحمیاں کردا ہے، جڑا لوگاں دے یتیماں دے بوجھ اٹھاندا ہے، جڑا مسکیناں تے جناب لاچار غریباں دے کام آندا ہے، انہاں تے خیرات کردا ہے، صدقہ کردا ہے، ہاں جی او بندہ جڑا مہماناں دی مہمان نوازی کردا ہے، اوے اونوں تسی شہر چوں باہر کڈ دے پئے ہو، قطن کوئی نہیں نکالے گا ابو بکر نو۔ ابو بکر میری پناہ اندر ہے۔ جدو اتنی گل کیتی سارے چھڈ کے بھج گئے، سارے دوڑ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نو ابن التغنا
کلمہ نہیں پڑھیا کافر ہے، کافراں دا سردار ہے، لیکن صدیق نو نے پناہ دیتی۔ اے سن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے خدیجہ نے لفظ بولے میرے نبی پیارے محمد واسطے، اوہی اوصاف اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق اندر پیدا فرمائے، اوہو خصائل حضرت ابو بکر صدیق دے سن۔ ابن الدغنہ نے وہ لفظ بولے حضرت ابو بکر صدیق واسطے، اتنا پیارا اعزاز۔ اے اگلی حدیث بھی بخاری شریف دی، حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے کہ میں وہ زمانہ بھی ویکھیا جدوں پیارے نبی دے نال رسول اللہ دے نال صرف 5 غلام جنہاں نے کلمہ پڑھیا، 5 غلام، 2 عورتاں تے 1 ابو بکر صدیق سن۔ وہ وقت بھی میں ویکھیا ہے، وہ زمانہ بھی ویکھیا ہے۔ اللہ عمار بن یاسر کہندے نے۔ بخاری دی کو اور حدیث آئی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں عبداللہ بن عمر تو پوچھ رہے ہیں، عروہ بن زبیر کہندے نے کہتے تو پوچھ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر تو نہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، سمجھے نا، عبداللہ بن عمر کو پوچھ رہے ہیں۔ کہندے نے دسو مشرکین نے پیارے نبی دی شان اندر سب تو بڑی گستاخی کیڑی کیتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرما دے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ دے اندر میرے نبی نماز پڑھ رہے نے، ادھروں عقبہ بن ابی معیط آیا، حضرت ابو بکر دے گال اندر صافہ پا لیا، کپڑا پا کے بل تے بل دیتی جا رہا ہے، ایڈی زور تے پوری طاقت نال گھٹیا وڑ دیتے تے کھچیا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو بکر قریب بیٹھے ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھ دینے۔ پیارے نبی دی سب تو بڑی گستاخی عقبہ بن ابی معیط نے کی تھی۔ حضرت ابو بکر بھی قریب نے، حضرت ابو بکر بھی نماز ہی پڑھ دے پے نے۔ اے ظالم عقبہ بن ابی معیط آیا تے اللہ دے نبی دے گال وچ صافہ پایا، میں بل تے بل دیتی جا رہے آئے، گھٹیا تے پوری طاقت نال گھٹیا کھچیا۔ میرے نبی دیاں آنکھاں سرخ سرخ ہو کر کے باہروں بلائیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگاں ودے تے اس ظالم عقبہ بن ابی معیط دے کندھے تو پکڑ کر کے پیچھے ہٹا رہے نے تے نالے کہندے پے نے، او لوگو اس بندے نو مار دیو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس بندے نو مار دیو جیڑا ربی اللہ دا نعرہ بلند کردا ہے، اپنے رب دا نام لیندا ہے، اس بندے نو مار دیو۔ باقی 3 کتاباں دا حوالہ حدیث حسن لذات ہی صحیح حدیث ہے۔ تے عبداللہ بن عمر وہ فرماندے نے میں ویکھیا پیارے صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ظالماں نو پراں ہٹا رہے نے، میرے نبی نو چھڑا رہے نے ظالماں دے چنگل چوں، اور بلند آواز نہ روندے پے نے، رو رہے نے تے روندیاں روندیاں اکھاں چوں آنسو جاری نے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہندے نے میں آپ ویکھیا اکھاں چوں آنسو جاری نے تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑاندیاں ہویاں صدیق کہہ رہے نے، او میری قوم افسوس تو آڈے تے، لوگو افسوس تو آڈے تے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے نو تسی قتل کرنا چاہندے ہو، اس بندے نو مارنا چاہندے ہو جڑا کہندا ہے میرا رب اللہ ہے۔ میرے پیارے ویرو، احمد دی مسند احمد دی صحیح حدیث صحیح سند نال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مکہ مکرمہ دے اندر آئے فرماندے نے میں بیت اللہ دے وچ ہی رہا، طواف کر چھڑنے بیت اللہ چی رہنا، کدھرے نکلیا ہی نہیں، پورا مہینہ گزر گیا، 30 دن گزر گئے۔ اے دے بعد مینوں صدیق اکبر پیارے نبی کولے لے گئے تے اللہ دے نبی نے فرمایا تو کون ہے؟ کہندا جی میں غفار قبیلے دا بندہ، ابو ذر مینوں کہندے نے، میری کنیت ہے ابو ذر میں ہاں تے غفار قبیلے دا بندہ تے میں کلمہ پڑھنے دی غرض نال آیا ساں۔ آپ نے فرمایا کتنے دن ہو گئے؟ کہندا جی 30 دن ہو گئے۔ کھاندا پیندا کتھوں ہے؟ کہندا سونے بس صرف زمزم دا پانی پی چھڈیدا، 30 دن ہو گئے زمزم دا پانی پیندے نے۔ کہندے نے سونے اگے نالوں میں موٹا تازہ ہو گیا تے میرے پیٹ تے بل پین لگ گئے، یعنی پیٹ کچھ ود گیا، صحت ہو گئی تے جناب اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا اے با برکت پانی ہے زمزم دا، جڑا پینے دے بھی کام آندا ہے تے کھانے دے بھی کام آندا ہے۔ 30 دن اے دے بعد حضرت ابو بکر نے اجازت چاہی، کہندے نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت فرما دیو میں اس بندے دی دعوت نہ کراں، کھانا نہ کھلاواں اینوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور بھی نال چل پے۔ حضرت ابو بکر نے کھانے دا انتظام فرمایا، بڑیاں پیاریاں کھجوراں لیا کے سامنے رکھیاں، اور کھانا جو چیز میسر سی لے کے آئے۔ اس ابو ذر غفاری نے نالے کلمہ پڑھیا میرے نبی دا، اے دے بعد کھانا کھادا تے ابو ذر غفاری کہتے ہیں 30 دن بعد وہ پہلا کھانا سی جڑا صدیق نے مینوں کھوایا وہ میرے پیٹ اندر گیا۔ یار کیسے کیسے لوگ سن، کتنے عظیم لوگ سن۔ خاندان ابو بکر دا وقت تھوڑا رہ جائے تو میں پھر لمبی بات نہیں کردا، گل ختم کرن لگے ہیں جی۔ حضرت ابو بکر دے خاندان دا منفرد اعزاز ہے، کسے دوسرے صحابی نو میسر ہی نہیں آیا کہ جنہ دیاں 4 پشتاں نبی دی صحابی ہون، نبی دے صحابی 4 پشتاں۔ ادھر ویکھیا جی عبداللہ بن زبیر، انہاں دی والدہ کون سن؟ حضرت ابو بکر دی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، حضرت اسماء دے بیٹے عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر میرے نبی دا صحابی، بولو صحابی ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر دا نواسا میرے نبی دا صحابی، حضرت ابو بکر دے بیٹے تے بیٹیاں میرے نبی دے صحابی صحابیات، 2 حضرت ابو بکر آپ صحابی، کیوں جی؟ تے انہاں دے والد ابو قحافہ بھی صحابی، 4 پشتاں صحابیاں دیاں۔ سبحان اللہ، اے اعزاز صرف میرے پیارے ابو بکر نو میسر ہے، اے اعزاز اور کسے نو نہیں ملیا، یہ منفرد اعزاز ہے، خصوصی پرائس ملیا حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر خلیفہ تم بلا فصل، حضرت علی نے پیارے صدیق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی اور نال فرمایا یہ حق ابو بکر صدیق دا سبحان اللہ۔ کہ آکھیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باغ فدق اے حضرت علی گئے، حضرت فاطمہ گئیاں، مطالبہ کیتا کہ ساڈا حق ہے سانو باغ فدق دے دیتا جائے۔ حضرت ابو بکر نے میرے نبی دی حدیث سنائی تے حضرت علی اور فاطمہ سنی تے مان لئی، پوری زندگی دوبارہ مطالبہ ہی نہیں کیتا کہ نبی جڑی بات چیز چھڑ جان وہ صدقہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی دے بیٹے بیٹیاں نبی دا خاندان وہ دے جو وقتی طور تے زندگی اندر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی چیز کھا بھی سکتے ہیں، بس وہ دے جو کچھ کھا بھی سکتے ہیں، باقی صدقہ ہے۔ حدیث میرے نبی دی ابو بکر صدیق نے سنائی، علی ہوئے جڑا ہر گل تے اعتماد کردا ہے، اس بندے دی گل تے علی اعتماد نہ کیویں کرے؟ ہاں جی جیڑی گل تے عرش والا اللہ اعتماد کردا ہے، میرے نبی اعتماد کردے نے، جڑا اللہ دی نظر صدیق ہے، میرے نبی دی نظر اندر صدیق ہے، حضرت علی دی نظر اندر بھی ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ مان گئے یہ تے اجے نہیں چھڈن لگے، کیوں جی؟ یہ 15ویں صدی آ گئی، ادھی آن گزرن والی، یہ اجے مطالبہ کیتی جاندے نے جی، حق کھادا فلاں کیتا، حق نہیں کھاندے ابو بکر، حق والے دے حق دلاندے نے۔ حضرت ابو بکر نے اتنا زیادہ
خاندان دے نال اتنا تعاون فرمایا، اتنا تعاون فرمایا، وظائف دیندے رہے، محبتاں فرماندے رہے، حضرت حسن حسین نو لاڈ لڑائے، سیدہ فاطمہ جتنا کچھ زندہ رہیاں، حضرت ابو بکر صدیق نے خیال کیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا، حضرت علی تے علی دے خاندان دا خیال کیتا، لیکن جڑی بات نبی نے فرمائی وہ دے پورے اترے نے کہ نبی دی وراثت صدقہ ہوتا ہے، لہذا حضرت ابو بکر صدیق نے وراثت اندر ورثہ جڑا چھڑیا، ایک خادم سی غلام، ایک پیالہ سی دودھ پانی پین واسطے، تے تیسری چیز دودھ نکالنے والا، دودھ توڑ والا برتن، تین چیزاں سن وراثت اندر چھڑیاں، تے نال یہ آکھیا کہ یہ بیت المال چیزاں میریاں جمع کرا دیا جے تے میں دنیا تو چلا جاواں، میریاں تینے چیزاں حضرت عمر تک پہنچا دینا، مطلب کہ عمر بعد اندر خلیفہ نامزد کر رہے ہیں، عمر تک پہنچا دینا۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو چلے گئے، یہ تینے چیزاں حضرت عمر تک پہنچیاں، حضرت عمر رو رہے ہیں تے نالے کہندے نے صدیق بعد والے لوگاں واسطے مشکل پیدا کر دیتی، بعد جان والے تو مشکل اندر ڈال دیتا ہے جی۔ پرانے کپڑے حضرت ابو بکر نے فرمایا میں کفن دینا، کفن پرانے کپڑے دیتا گیا، کہتے ہیں نواں کپڑا اگر لب جائے کسی یتیم مسکین نو دے دینا، کیوں جو موئے بندے نالوں جیودہ بندہ زیادہ ضرورت مند بندہ ہے۔ اور جناب اللہ نبی کا محبوب کے قدموں میں جا سویا، قیامت تک سویا رہے گا، جنت میں بھی نبی کے ساتھ ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ